اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور اس کو مستحکم یعنی مضبوط کرنے کے 3 ذرائع یا ایونیوز ہیں۔ خدا تعالیٰ نے ان تینوں ایونیوز کا سورہ فاتحہ میں ذکر کیا ہے۔ فرسٹ ایونیو ہے حسن۔ انسانی نفسیات کے مطابق خدا تعالیٰ نے پہلی صورت اپنی خدائی منوانے کی حسن رکھی ہے جب الحمدللہ فرمایا، جس کا مطلب ہے تمام اقسام حمد و ثنا اسی کے لیے ہیں، وہ تمام نقائص سے پاک ہے۔ اللہ کا لفظ اسی ہستی پر بولا جاتا ہے جس میں کوئی نقص ہی نہ ہو۔ ہمارے ارد گرد پھیلی پوری کائنات اور اس میں موجود انواع و اقسام کے جانداروں کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کے حسن کا جلوہ نظر آتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قسمہ قسم کے انسانی مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے قسمہ قسم کی اشیاء تخلیق کی گئی ہیں۔ آسمان کی وسعتوں میں مختلف اشکال بناتے بادل، رات کی تاریکی میں ستاروں سے بھرا آسمان، چاند کی خوبصورت چاندنی، چمکتا دمکتا سورج، برفوں سے ڈھکے پہاڑ، سرسبز و شاداب وادیاں، وسیع و عریض ریگستان، سنگلاخ پہاڑی سلسلے، ویل کیلکولیٹڈ وسیع و عریض کائنات کا نظام، دن اور رات، موسمیاتی نظام، ایک طویل فہرست ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور حسن انتظام کی، جنہیں انسان لکھتے لکھتے تھک جائیں لیکن ان کا شمار ممکن نہیں ہے۔ غرض انواع و اقسام کی نعمتوں سے ہر انسان اپنے مزاج کے مطابق فیض یاب ہوتے ہوئے اپنے پیارے اللہ کو خود شناخت کر کے اس سے اپنا ایک کنیکشن بنا سکتا ہے اگر چاہے۔ تعلق باللہ کی سیکنڈ ایونیو احسان ہے۔ انسان جیسے حسن کی طرف مائل ہوتا ہے ویسے ہی احسان پر بھی مائل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رب العالمین الرحمن الرحیم صفات کو بیان کر کے اپنے احسان کی طرف توجہ دلائی کہ میں ہی ہوں جس نے تمام عالم کو پیدا کیا اور اس کے ساتھ تمام مخلوقات کی روزی روزگار اور ہر قسم کی ضروریات زندگی کی فراہمی کے اسباب بھی پیدا کیے۔ اپنی صفت رحمانیت کے تحت جہاں بن مانگے تمام نعمتوں کا انتظام کیا، وہاں صفت رحیمیت کے تحت مانگنے پر حسب حال مزید نعمتوں سے نوازنے کا اعلان بھی کیا۔ وہ محنت اور کوشش کو ضائع نہیں کرتا بلکہ ان پر ثمرات اور نتائج مترتب کرتا ہے۔ اگر انسان کو یہ امید ہی نہ ہو کہ اس کی محنت یا کوشش پھل لائے گی تو پھر وہ سست اور نکما ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت انسان کی امیدوں کو وسیع کرتی اور نیکیوں کے کرنے کی طرف جوش سے لے جاتی ہے۔ ہر وہ انسان جو احسان مند ہونا جانتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ان صفات سے استفادہ کر کے ایمان باللہ کو مضبوط کر سکتا ہے۔ ایمان باللہ کی تھرڈ ایونیو ہے غضب۔ اگر انسان کا مادہ ایسا ہی خراب ہو کہ وہ حسن اور احسان سے بھی نہ سمجھ سکے تو پھر تیسرا ذریعہ سورہ فاتحہ میں غیر المغضوب کہہ کر متنبہ کیا۔ اعلیٰ درجہ کے لوگ تو حسن سے فائدہ اٹھاتے اور جو ان سے کم درجہ پر ہوں وہ احسان سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، لیکن جو نہایت سخت مزاج اور بے باک ہوں ان کو اپنے جلال اور غضب سے متوجہ کیا ہے۔ کڑکتی بجلیاں، ہواؤں کے طوفان، پانی کے طوفان، بارشوں کے طوفان، مختلف اقسام کی وبائیں، زلزلے، غرض ایک لمبی فہرست ہے ان کی جن سے اللہ تعالیٰ کے غضب کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ تیسرا ذریعہ بھی انسان کی اصلاح کا ہو سکتا ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا خوف اپنے دل میں بٹھا لے اور ایسے کاموں کو نہ کرے جن کو کرنے سے اس نے منع کیا ہے۔ یعنی سخت دل، سخت گیر مزاج لوگوں کے لیے بھی اصلاح کا دروازہ کھلا رکھا اور ان کو اپنے غضب سے ڈرایا
کہ غفلتوں اور جہالتوں کو چھوڑ کر میرے قرب کے سایہ میں آ جاؤ تاکہ امن پاؤ۔ بسا اوقات شیطان بے باک انسانوں پر ایسا سوار ہوتا ہے کہ وہ بات سن لیتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان جب تک اپنے جذبات اور شہوات پر ایک موت واقع کر کے انہیں بالکل سرد نہ کر دے، خدا تعالیٰ پر ایمان لانا مشکل ہے۔